بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بسم اللہ شریف پڑھ چیک کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ مُظْهَرًا وُقِدَ الْفِعْلُ أَبَدًا. صبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرفوعات، مقصد اول مرفوعات کے بیان میں ہے. اسماء مرفوعہ، اسم مورب مرفوع 8 قسم ہیں. ان 8 قسموں میں سے پہلی قسم ہے فاعل. فاعل کی تعریف کی ہے اور مسئلے شروع ہیں اس کے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے. وہ فاعل مضمر بھی ہو سکتا ہے، مضمر بارز بھی ہو سکتا ہے، مضمر مستتر بھی ہو سکتا ہے. اور اگر فعل متعدی ہو تو معنی سمجھانے میں جس طرح وہ فاعل کا محتاج ہوتا ہے، مفعول بہ کا بھی محتاج ہوتا ہے. مسئلہ نمبر اج. مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ ہے، کل سمجھیے مسئلہ یہ ہے. گلاں پکوائی رکھی دیا نے بھی وقت آئے گا تو لوڑ پہن دیا تو اس نے تھوڑا بوجھا خالی ہوں ہے. زارابا سے ضربنا تک جو گردان ہے، اس میں 2 صیغے ہیں جن میں ضمیر بارز نہیں ہے. بقایا 12 صیغوں میں ضمیر بارز ہے کہ کوئی نہیں، وہ ہمیشہ فاعل بنتی ہے اور کوئی فاعل نہیں بنتا. بات سمجھیے. زارابا اور زارابت بطور مثال، زارابا اور زارابت وہ صیغے ہیں جن کے اندر ضمیر مستتر ہے، تو ان کا فاعل اسم ظاہر بھی آ سکتا ہے اور ان کا فاعل ضمیر مستتر بھی بن سکتی ہے. یہ گل پہلے سمجھائی تو دی لوڑ ہے. ہوں اج مضارع میں یضربو تضربو تضربو اضربو نضربو میں ضمیر مستتر ہے 5 میں. بقایا 7 میں ضمیر بارز ہے. جن میں بارز ہے ان کا تو فاعل ہمیشہ ضمیر بنے گی. جن میں مستتر ہے ان میں سے 3 وہ ہیں تضربو اضربو نضربو جن میں ضمیر واجب الاستتار ہے. واجب الاستتار کا مطلب ہے کہ ضمیر ہی ہمیشہ فاعل بنے گی. 2 بچ گئے ہیں غیب کے یضربو تضربو. ان کا فاعل ضمیر بھی ہوتی ہے مستتر جائز الاستتار اور ان کا فاعل آ جڑے 2 صیغے نے نا ماضی تے مضارع دے، اے انہاں دا پھڈا ہے جی. گل سمجھیا. زارابا تے زارابت، یضربو تے تضربو، اے جنہاں دا فاعل ضمیر بھی ہو سکتی ہے تے اسم، اے انہاں دا مسئلہ ہے، باقیاں دا نہیں. کیونکہ باقیاں دا فاعل تے پکی ٹکی گل ہے کون ہوندا ہے؟ ضمیر ہوندی. گل سمجھی کہ نہیں ہے؟ اے ہن 2 صیغے ذہن چ رکھنے نے جی، مہربانی فرمانی ہے. مسئلہ نمبر مڈو شڈو. مسئلہ یہ ہے فعل کا فاعل مظہر ہو. فعل کا مظہر ہو تو مظہر کتنے فعل کے صیغوں کا ہوتا ہے؟ 2 ماضی میں 2 مضارع میں، 2 ماضی میں 2 مضارع میں، 2 ماضی میں 2 مضارع میں. فعل کا فاعل مظہر ہو، خواہ مفرد ہو، خواہ تثنیہ ہو، خواہ جمع ہو، فعل کا صیغہ ہمیشہ مفرد کا ہوگا. اگر فاعل مذکر ہے تو ماضی کی ضرورت ہے تو زارابا ہوگا، مضارع کی ضرورت ہے تو یہ زارابا یضربو ایک مثال ہے بائیاں بابا دی، یضربو ہوگا. اور اگر مؤنث ہے تو زارابت ہوگا، ماضی. مضارع ہے تو تضربو ہوگا. گل سمجھیا. تو فعل کا فاعل اگر مظہر ہو تو فعل کا صیغہ ہمیشہ مفرد کا ہوتا ہے. ہاں جی. فعل کا فاعل اگر مظہر ہو تو فاعل کا فعل ہمیشہ واحد ہوتا ہے. فاعل کا فعل آخنا یار فعل ہمیشہ مفرد ہوتا ہے. مفرد ہوتا ہے. پھر آخ فعل کا فاعل اگر مظہر ہو
تو فعل ہمیشہ مفرد ہوتا ہے. فعل کا صیغہ ہمیشہ فعل کا صیغہ ہمیشہ مفرد ہوتا یہ ہے. دو صیغے دی گل ہے، دو ماضی وچ تے دو مضارع وچ. آکھو فعل کا فاعل اگر مضر ہو تو فعل کا صیغہ مفرد کا ہوتا ہے. فعل کا صیغہ ہمیشہ ہمیشہ مفرد کا ہوتا ہے. فاعل خواہ مفرد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، فعل کا صیغہ ہمیشہ مفرد ہوتا ہے. صرف فرق اتنا ہے کہ اگر مذکر ہے تو پھر ضربا یضربو ہوں گے، اگر فاعل مؤنث ہے تو ضربت تضربو ہوں گے. ضربت تے یضربو، ضربا یضربو تے ضربت تضربو. خواہ فاعل مفرد ہو، خواہ تثنیہ ہو، خواہ جمع ہو، اگر فاعل مظہر ہو تو فعل کا صیغہ ہمیشہ. ایک مسئلہ آ گیا جی، مثال دیا مطابقی بے چونکہ ضربہ کا فاعل مظہر ہے ان تینوں مثالوں میں، لہذا پہلے مفرد ہے، پھر تثنیہ ہے، پھر جمع ہے. بہر صورت فعل ضربہ ہی ہے، فعل. اور اگر مضارع کی خبر دینی ہوگی تو پھر یضربو ہوگا. ضرب زید یضرب زید، ضرب الزیدان یضرب الزیدون، ضرب الزیدان یضرب الزیدان، ضرب الزیدون یضرب الزیدون. یہ مذکر کی مثالیں ہیں. آپ آگے مؤنث کی اسم ظاہر مؤنث لگا کر وہ ضربت اور تضرب کی مثال بنا سکتے ہیں جی. ہاں جی، مطابقی مثال جیسے ضرب زیدون اور ضرب زیدان اور ضرب زیدون. تو چونکہ فاعل اسم ظاہر ہے تو چونکہ فاعل اسم ظاہر ہے لہذا فعل کا صیغہ فعل کا صیغہ مفرد ہے. تو یہ ماضی ہے، مارا اس نے. اور اگر مضارع کی خبر دینی ہو تو پھر کیا صیغہ ہوگا، پھر کس طرح ہوگا؟ یضرب زیدون یضرب الزیدان یضرب الزیدون. یضرب الزیدون. گل سمجھیا؟ پھر صیغہ اس طرح ہوگا. پھر صیغہ اس طرح ہوگا جیسے ضرب زید اور ضرب الزیدان اور ضرب الزیدون. ہاں جی، گل سمجھیا؟ منع کرو. اور اگر ہو فاعل، کس کا فاعل؟ مظہر. اے شرط اے مقدم ہے، آتالیے تو واحد لایا جائے گا فعل کو ہمیشہ، جیسے ضرب زید اور ضرب الزیدان اور ضرب الزیدون. اگر فاعل ضمیر ہو تو پھر جس قسم کی ضمیر ہوتی ہے اسی قسم کی گردان کا وہ صیغہ ہوتا ہے. ضربا، ضربو، ضربتا، ضربنا. سنیں جی، اگر فاعل کیا ہو؟ ضمیر ہو تو جس قسم کی ضمیر ہوتی ہے اسی قسم کا صیغہ ہوتا ہے. وہ بنے بنائے نے، بالکل وہ تیار نے جی. اور اگر ہو فعل مظہر تو فعل مظہر چبڑ جائے. اور اگر ہو فاعل مظہر تو لایا جاتا ہے وحدہ، تو مفرد لایا جاتا ہے فعل کو، مفرد لایا جاتا ہے فعل کو ہمیشہ. ہاں. جیسے ضرب زیدن اور ضرب الزیدان اور ضرب الزیدون. چل بھائی کیا. اور اگر ہو فاعل مظہر تو مفرد لایا جاتا ہے فعل کو ہمیشہ، جیسے ضرب زید اور ضرب الزیدان اور ضرب الزیدون. اگے وَإِنْ كَانَ مُضْمَرًا وُقِدَ لِلْوَاحِدِ نَحْوُ زَيْدٌ ضَرَبَ. یا صبر کر ایک منٹ. او عاشد دلیل لکھی ہے. دلیل یہ لکھی ہے کہ جب فعل کا فاعل مضر ہو تو فعل واحد کا صیغہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر فعل کو بھی فاعل کے مطابق تثنیہ جمع بنائے تو وہ تثنیہ جمع ضمیر سے بنتا ہے، ویسے نہیں بنتا. تو اب وہ ضمیر بھی فاعل ہوگی اور یہ اسم ظاہر بھی فاعل ہوگا، تکرار فاعل لازم آ جائے گا. کیا لازم آئے گا؟ اگر آپ زیدان کے ساتھ زارا با جوڑ دیں تو ایک الف بھی فاعل ہے، زیدان بھی فاعل ہے،
اور الزیدون کے ساتھ اگر آپ زارابو جوڑیں تو پھر واو بھی فاعل ہے، اور تو تکرار فاعل ٹھیک نہیں ہے، تکرار فاعل ایک ہی ہوتا ہے. جو عطف کے ذریعے کئی ہو سکتے ہیں مولانا، اور صورت ہے وہ. ہاں جی کیا کہ دلیل اس مسئلے پر دلیل اس مسئلے پر کہ جب کہ جب فاعل مضر ہو فاعل تو مضر ہو فعل مفرد کا صیغہ کیوں ہوتا ہے؟ فعل مفرد کا صیغہ کیوں ہوتا وجہ یہ ہے وجہ یہ کہ ہے اگر فعل کو بھی تثنیہ جمع بنائیں فعل کو بھی تثنیہ جمع بنائیں تو پھر فعل کے ساتھ ضمیر ہوگی. تو پھر فعل کے ساتھ ضمیر ہوگی. یہ تو گلاں پیچھے پڑھیاں ہونے حاضر کرو نا دماغ. فعل کے ساتھ ضمیر ہوگی تو ضمیر بھی فاعل بنتی ہے فاعل بنے گی اور اسم ظاہر بھی فاعل بنے گا، تو تعدد فاعل لازم آئے گا. تعدد لازم آتا ہے. تعدد فاعل لازم آتا ہے. یہ جائز نہیں ہے جی. اس لیے جب اسم ظاہر فاعل ہو تو فعل کا صیغہ ہمیشہ مفرد آتا ہے. اے وجہ سنیں. چلو جی ہوں اگے پڑھ. وَإِنْ كَانَ مُضْمَرًا بس مسئلہ نمبر آج یہ ہے کہ اگر فعل کا فاعل ضمیر ہو تو پھر جس قسم کی ضمیر ہوگی اسی قسم کا فعل ہوگا. اگر مفرد کی ضمیر ہے تو فعل مفرد ہوگا، اگر تثنیہ کی ضمیر فاعل ہے تو فعل تثنیہ کا صیغہ ہوگا، اور اگر فاعل ضمیر جمع کی ہے تو فعل کا صیغہ جمع کا ہوگا. ہاں بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اگر فعل کا فاعل مضمر ہو مسئلہ یہ ہے کہ اگر فعل کا فاعل مضمر ہو تو فعل فاعل کے مطابق ہوتا ہے. فعل فاعل کے مطابق ہوتا ہے. اگر ضمیر واحد فاعل ہے اگر ضمیر واحد فاعل ہے تو فعل مفرد کا صیغہ ہوگا، مفرد کا صیغہ ہوگا. اور اگر ضمیر تثنیہ فاعل ہے تو فعل تثنیہ کا صیغہ ہوگا، صیغہ ہوگا. اور اگر اگر ضمیر جمع فاعل ہے تو فعل جمع کا صیغہ صیغہ. ہوگا. ہاں بھائی مسئلہ اور اگر فعل کا فاعل مضمر ہو فعل کا فاعل مضمر ہو ضمیر ہو ایک گل ایک، اور اگر فعل کا فاعل ضمیر ہو تو پھر فعل ضمیر کے مطابق آتا ہے. اگر فاعل ضمیر واحد ہے اگر فاعل ضمیر واحد ہے تو فعل واحد کا صیغہ ہوگا، صیغہ ہوگا. اور اگر فاعل اگر فاعل ضمیر تثنیہ ہے تو فعل تثنیہ کا صیغہ ہوگا. شابہ، اور اگر ضمیر جمع فاعل ہے اور اگر فاعل اور اگر فاعل جمع کی ضمیر ہے ہاں انج آخنا ہے جی، فاعل واحد کی ضمیر ہے، فاعل تثنیہ کی ضمیر ہے، فاعل جمع کی ضمیر ہے تو فعل کا صیغہ جمع فعل کا کا صیغہ جمع والا ہوگا. جمع کا. جمع کا صیغہ ہوگا. اے دیکھیں زیدن زارابا میں زارابا کا فاعل مضمر ہے اور ہوبا ضمیر ہے، اس لیے مفرد کا صیغہ ہے. الزیدان زارابا میں چونکہ فاعل ضمیر تثنیہ ہے اس لیے تثنیہ کا صیغہ ہے. اگر تھوڑا جا غور کرو نا، فعل تثنیہ جمع کو نہیں ہوندا شدہ، وہ ضمیر ہی ہوندی ہے، فعل دے آخر دی حرکت بدل دی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوندا. یہ صرف بظاہر سمجھائی ہے پر نہ حقیقت ہے فعل تے وہی ہے جی، صرف نال ضمیراں لگیاں نے تو آکھا جی فعل تثنیہ تے فعل جمع جی. حقیقت کی ہے وہ فاعل ضمیر تثنیہ جمع ہے کہ فعل تو کچھ بھی نہیں جی، لیکن چونکہ مجازن پھر بیان ایویں کیتا جاندا ہے جی. لیکن غور کرو گے تو گل وہی ہے، فعل کچھ بھی نہیں ہے گا، فعل مفرد ہی ہے. زارا با وچ فعل نو تثنیہ آکھن دے، تثنیہ اصل کیڑی شے ہے؟ وہ اسم ہے. زارا بو وچ وہ جمع ہے تو اسم ہے جی. ضمیر اسم نے کہ کوئی نہیں، اے مطلب ہے. تو فعل تو مفرد ہی ہے کہ صرف اون آخر دی حرکت بدلی ہے جی. چلو بار صورت. ہاں جی تو الزیدان زارا با میں زارا با چونکہ فاعل ضمیر تثنیہ ہے لہذا فعل کا صیغہ تثنیہ کا ہے. الزیدون زارا بو میں چونکہ زارا بو کا فاعل جمع کی ضمیر ہے واو اس لیے فعل جمع کا صیغہ ہے. ہمیں مطابقی مثال جیسے زید ضربا، اس میں فاعل زاربا کا فاعل ضمیر ہے اور واحد ہے، اس میں ضربا کا فاعل ضمیر ہے اور واحد ہے، اس لیے اسم ظاہر بھی واحد کا صیغہ پٹھا کم. فعل کی اسم ظاہر نو کے تعلق ہے جی، اس لیے وہ تو مبتدا نال جوڑے نے تک جملہ پورا بن جائے. بے ضمیر دا ضمیر غائب دا کو مرجع بھی ہوندا ہے کہ نہیں، تا زید تے زیدان تے زیدون نال جوڑے نے جی. اس لیے گل زارا با زارا بو دیے، جی اس لیے فعل کا صیغہ بھی واحد کا ہے
اور الزیدان زاربا میں اور الزیدان ضربا میں چونکہ فعل کا فاعل چونکہ فعل کا فاعل تثنیہ کی ضمیر ہے، تثنیہ کی ضمیر ہے، اس لیے فعل بھی تثنیہ کا صیغہ ہے. فعل بھی تثنیہ کا صیغہ ہے. اور الزیدون زاربو میں الزیدون ضربو میں زاربو فعل کا فاعل جمع کی ضمیر ہے، فعل کا فاعل جمع کی ضمیر ہے، اس لیے فعل بھی جمع کا صیغہ ہے. ہاں جی، مطابقی مثال جیسے زید ضربا، ضربا کا فاعل ہوا ضمیر ہے اور وہ واحد ہے، اس لیے فعل کا صیغہ بھی اس لیے فعل کا صیغہ بھی واحد ہے. شابہ. اور الزیدان ضربا میں ضربا کا فعل ضمیر تثنیہ کی ہے، اس لیے زاربا کا فاعل یار ضربا کا فاعل تثنیہ کی ضمیر ہے، فاعل تثنیہ کی ضمیر ہے، اس لیے فعل بھی تثنیہ کا صیغہ تثنیہ ہے. کا صیغہ ہے. شابہ. اور الزیدون ضربو میں فعل کا فاعل جمع کی ضمیر ہے، اس لیے فعل کا صیغہ بھی جمع ہے. فعل کا صیغہ بھی جمع کا صیغہ ہے. کس کا؟ جمع کا صیغہ جمع کا صیغہ ہے. صیغہ ہے. گل سمجھیا؟ اور اگر ہو فاعل مضمر تو واحد لایا جائے گا فعل فاعل واحد کے لیے، جیسے زید ضربا، اور تثنیہ لایا جائے گا فعل فاعل مثنیٰ کے لیے، جیسے زیدان ضربا، اور جمع لایا جائے گا فعل فاعل جمع کے لیے، جیسے زیدون ضربو. جی. اور اگر ہو فعل مضمر، اور اگر ہو فاعل مضمر تو جواب ہی یار شرط تو مقدم واحد لایا جائے گا فعل فاعل واحد کے لیے. فاعل واحد کے لیے. او بات لکھے مضمر بھی ضمیر جدو فاعل واحد ہوئے. جی جی. جیسے زید ضربا، اور تثنیہ لایا جائے گا فعل فاعل مثنیٰ کے لیے. مثنیٰ دا موصوف کڈیا یار. فاعل مثنیٰ کے لیے، جیسے الزیدان ضربا، اور جمع لایا جائے گا فعل جمع کے لیے فاعل جمع کے لیے. فاعل جمع کے لیے، جیسے الزیدون ضربو. چل بھی چل اور نکیا. اگر ہو فاعل مضمر تو واحد لایا جائے گا فعل فاعل واحد کے لیے، جیسے ضربا زید ضربا، اور تثنیہ لایا جائے گا فاعل واسطے فاعل مثنیٰ کے، جیسے الزیدان ضربا، اور جمع لایا جائے گا فاعل واسطے جمع لایا جائے گا فعل واسطے فاعل جمع کے، جیسے الزیدون ضربو. سمجھے گل؟ سوال حاشیہ لکھا جے قرآن مجید میں آتا ہے وَأَسَرُّ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس میں اسرو جمع کا صیغہ ہے. الَّذِينَ ظَلَمُوا، الَّذِينَ موصول صلہ، الَّذِينَ اس کا فاعل مضر ہے، فاعل، اور اس کے باوجود صیغہ مفرد کا نہیں ہے، جمع کا ہے. صیغہ کس کا؟ فعل کا. حالانکہ قانون کیا بیان کیا ہے؟ تن دسیا نے بھی ضمیراں تو سوا باقی سارے اسماں نو کی آندے نے؟ یہ اللہ سے ظاہر ہے کہ ضمیر ہے. تو یہ دسنا پیا نا جی، سمجھ نہیں آتی پی. اسرو جمع کا صیغہ ہے کہ مفرد کا؟ واو نے نال لگی بھی پتہ نہیں لگتا پیا جی. تو واو بھی اس کا فاعل ہے، اور اللہ زینا ظالموا اسم ظاہر بھی اس کا فاعل آیا ہوا ہے. حالانکہ قانون کیا تھا؟ جب فاعل اسم ظاہر ہو تو فعل مفرد کا صیغہ ہوتا ہے. تو یہاں فعل مفرد کا صیغہ نہیں ہے بلکہ جمع کا صیغہ. تو اس کا جواب بھی لکھا ہوا ہے کہ فاعل واو ہے، اللہ زینا واو سے بدل ہے. فاعل کون ہے؟ اور اللہ زینا فاعل نہیں ہے بلکہ فاعل سے بدل ہے. سمجھ آئیے؟ تو وہ توابع ہوتے ہیں، توابع کی بات آگے آئے گی. ہاں بھائی سوال ہے جی. سوال ہے کہ قرآن مجید میں آیا ہے باسر النجوى الذين ظلموا غلم. تو
اللہ زینہ فائل ہے اسرو کا، الذین فاعل ہے، اسرو کا اسم ظاہر ہے، اور اسم ظاہر ہے. تو اسرا سیگا مفرد ہونا چاہیے حالانکہ جمع کا سیگا ہے، اسرا سیگا مفرد ہونا چاہیے تھا حالانکہ جمع کا سیگا ہے. اسرو ہے. جی اسرو ہے. تو اس کا اور جواب قانون نہیں پڑھا جی ہوں، جب اسم فاعل اسم ظاہر ہو تو فعل کیا ہوتا ہے؟ واحد مفرد. تو یہ تو جمع ہے پہ جی. تو اس کا جواب یہ ہے تو اس کا جواب یہ ہے اللہ زینہ فاعل نہیں ہے اسرو کا، الذین فاعل نہیں ہے، اسرو کا اسرو کا فاعل واو ضمیر ہے، اسرو کا فاعل واو ضمیر ہے، اللہ زینہ اس ضمیر سے بدل ہے. ضمیر سے بدل ہے. سمجھی گل؟ اگے بے وین کان إن كان الفاعل مؤنثا حقيقا وهو ما حقیقیاً کہ حقیقاً کیوں ہے؟ وهو ما بإجزائه ذكر من الحيوان ذاکرون میں ذاکاف تے زبر و بلا میں ذكر من الحيوان أنثى الفعل أبدا إن لم تفصل بين الفعل والفاعل نحو قامت هند وإن فصلت فلك الخيار في التذكير والتعنيس نحو ضرب اليوم هند وإن شئت قلت ضربت الیوم اليوم هند وكذلك في المؤنث غير الحقيقي نحو طلعت الشمس وإن شئت قلت طلع الشمس. صبر. مقصد اول شروع ہے دیت الناو میں، تو مقصد اول جو ہے نا وہ مرفوعات کے بیان میں کس میں ہے؟ تو اسماء مرفوعہ 8 قسم ہیں. فاعل، مفعول، ما لم یسمى فاعلہ، جس کا معنی میں نے عرض کیا تھا آپ کو کہ مفعول اس فعل کا کہ نہیں نام لیا گیا اس فعل کے فاعل کا. 2 مبتدا، خبر، حروف مشبہ بالفعل کی خبر، افعال ناقصہ کا اسم، ما لا مشبہتین بلیسا کا اسم، لا نفی جنس کی خبر. یہ 8 اسم ہیں جو مرفوع ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ اب آگے ہر ایک کی تفصیل شروع ہے. ان میں سے بات شروع کی ہے فاعل سے. تو پہلی فصل جو ہے اس میں فاعل کی تفصیل ہے. تو جو کل سبق پڑھا ہے اس میں فاعل کی تعریف پڑھی ہے کہ فاعل ہر ایسا اسم ہوتا ہے جس سے پہلے فعل ہو یا صیغہ صفت ہو. اس فعل یا صیغہ صفت کا اسناد کیا گیا ہو اس اسم کی طرف. اسناد اس معنی پر ہو کہ وہ فعل یا صیغہ صفت قائم ہے اس اسم کے ساتھ، نہ کہ واقع ہے اس پر. پھر یہ مسئلہ بیان ہوا تھا کہ ہر فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ فعل بغیر فاعل کے ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ جو فاعل ہوگا وہ مضر بھی ہو سکتا ہے، مضمر بھی ہو سکتا ہے، یعنی ضمیر. تو مضمر بارز بھی ہوگا، مضمر مستتر بھی ہوگا. پھر یہ مسئلہ بیان ہوا تھا کہ اگر فعل متعدی ہے تو جس طرح اس کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے اسی طرح اس کے لیے مفعول بہ کا ہونا بھی ضروری ہے. یہ مفعول بہ کا ہونا ضروری معنی سمجھنے سمجھانے کے لیے ہے، جملہ پورا کرنے کے لیے نہیں. جملہ پورا ہوتا ہے مسند اور مسند الیہ سے، تو وہ ہو گیا فعل فاعل سے. اس کے بعد مسئلہ شروع ہوا تھا، دھیان کریں جو آگے چل رہا ہے ابھی، کہ اگر فعل کا فاعل اسم ظاہر ہے تو پھر فعل کا صیغہ ہمیشہ واحد کا لایا جاتا ہے. ماضی میں 2 ہیں، ضربا ضربا، تو مضارع میں بھی 2 ہیں، یضرب تضرب، جن میں ضمیر مستتر جائز الاستتار ہوتی ہے. فاعل ظاہر ان کا آتا ہے جن میں ضمیر غائب غیبہ کیا، اور اسماء صفات میں ضمیر مستتر ہوتی ہے. تو فعلوں میں غائب غیبہ جو ہیں ان میں ضمیر ہوتی ہے مستتر جائز الاستتار.
مضارع میں مخاطب اور دو متکلم کے وہاں بھی مستتر ہے، لیکن وہ واجب الاستتار ہے، وہی فاعل بنتی ہے۔ تو فاعل اگر مضر ہو تو فعل کا صیغہ ہمیشہ ایک ہوگا، مثلا ضرب زید، ضرب الزیدان، ضرب الزیدون۔ اور اگر فعل کا فاعل جو ہے وہ ضمیر ہو تو پھر وہاں پہ ضمیر کے مرجع کا لحاظ ہوتا ہے۔ مرجع واحد ہے تو فعل واحد کا صیغہ ہوگا، مرجع تثنیہ ہے تو فعل تثنیہ کا صیغہ ہوگا، مرجع جمع ہے تو فعل جمع کا صیغہ ہوگا۔ جیسے زید ضربہ، ضمیر کا مرجع زید مفرد ہے، اس لیے ضربہ ہوگا ضمیر راجع بسوء زید۔ اور الزیدان ضربا، چونکہ ضمیر الف کا مرجع تثنیہ ہے، اس لیے فعل بھی تثنیہ کا صیغہ ہے ضربا۔ اور اگر ضمیر کا مرجع جمع ہو تو جمع کا صیغہ لائیں گے، جیسے الزیدون ضربو۔ کیا کل میں نے سمجھا تھا آپ کو، یہ 4 مثالیں ہیں، ایک نہیں ہیں جی۔ آج کا سبق شروع جی، توجہ، یعنی اب یہ مسئلہ شروع ہے کہ فعل کا صیغہ مذکر کہاں لانا ہے، مؤنث کہاں لانا ہے۔ فعل کا صیغہ یعنی ضربہ کہاں ہے، ضربت کہاں ہے، یضربو کہاں ہے، تضربو کہاں ہے۔ سمجھی بات؟ باقی میں تو ضمیر جو ہے نا وہ فاعل ہے، وہ اسم ظاہر فاعل نہیں ہوگا جی۔ تو مسئلہ سنیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر فعل کا فاعل مؤنث حقیقی ہو، کیا ہو؟ اگر فعل کا فاعل مؤنث حقیقی ہو، کون ہو؟ مؤنث حقیقی۔ توجہ بچوں، مؤنث حقیقی کون ہوتا ہے؟ وہ ہوا ما بإزائہ ذکر من الحیوان۔ مؤنث حقیقی وہ ہے جس کے مقابلے میں حیوان سے کوئی مذکر ہو، حیوان سے یعنی جتنے یہ زمین پر رہنے والے ذی روح ہیں نا، جو جوڑا ہے، ان میں جو ان کی مؤنث کا نام ہے وہ مؤنث حقیقی ہے، کیونکہ اس کے مقابلے میں مذکر بھی ہے، اس کے مقابلے میں مجھ دے مقابلے تے گاں دے مقابلے چاچی دے مقابلے تے عورت دے مقابلے مرد موجود ہے جی، ککڑی دے مقابلے اچھا جی۔ تو اگر فاعل کون ہو تو مؤنث حقیقی وہ ہوتا ہے کہ جس کے مقابلے میں کیا ہو، حیوان۔ ہوما اس لیے ضمیر ہے کہ پیچھے مؤنث ہے، تو مؤنث العربی میں مؤنث لفظ تو مذکر ہے، مؤنث ہے کہ مذکر ہے لفظ جو ہے جی۔ تو اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو جی اور فعل فاعل کے درمیان فاصلہ کوئی نہ ہو، فعل فاعل کے درمیان تو اب ضربت لانا ماضی میں، تضرب لانا مضارع میں واجب ہے۔ سمجھیے، فعل کا فاعل ہو مؤنث حقیقی اور فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ کوئی نہ ہو تو اب کیا کرنا ہے، جو نا فعل کا صیغہ جو ہے وہ مؤنث کا لانا واجب ہے، فعل کا صیغہ واجب ہے جی۔ ہاں جی آنکھوں بڑا، اگر فعل کا فاعل مؤنث حقیقی ہو اور فعل اور فاعل میں فاصلہ نہ ہو تو اب فعل کا صیغہ مؤنث کا لانا واجب ہے، ضربت تضرب، یہ بطور مثال ہوتے ہیں۔ ہاں جی شاباش جی۔ فعل کا فاعل مؤنث حقیقی ہو اور فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ نہ ہو تو اب فعل کا صیغہ مؤنث کا لانا واجب ہے، یعنی ماضی میں ضربت اور مضارع میں تضرب ہے۔ سمجھی جی، قامت ہندن کی فاعل مؤنث حقیقی ہے، لہذا اب کاما غلط ہے، قامت لانا واجب ہے، قامت لانا واجب ہے جی۔ سمجھی بات؟ ان دا معنی کرتا اگلی گل تن پھر دس دیں جی۔ اور اگر ہو فاعل مؤنث حقیقی
اور لکھے حاشیت یعنی وہ چیز جو کہ صاحب فرج ہو اور وہ زندہ بھی ہو. سمجھ آئی کہ اس میں سونے والا مادہ ہو، اس کو کہتے ہیں مؤنث حقیقی، کہ اپنے نر سے وہ ملاپ کرنے کے بعد بچہ دے، یہ ہے مؤنث حقیقی. اچھا جی، فاعل مؤنث حقیقی ہو. اور بین اسطور لکھا ہے مؤنث غیر حقیقی کا حکم آگے آ رہا ہے. اور وہ کون مؤنث حقیقی؟ وہ ہوتا ہے کہ اس کے مقابلے میں مذکر ہو حیوان سے، اے من جن سے ہی، اے انج نہیں بھی کھوتی نال مگر مچھا جوڑیا ہوئے تے مچھلی نال کٹا جوڑیا ہوئے، انج نہیں مراد، ان کی جنس سے جی. تو کیا کرنا ہے؟ انیس الفعل مؤنث لایا جائے گا فعل ہمیشہ، لیکن اے شرط نال اگر نہ فاصلہ ہو وہ کسی شے کے ساتھ فعل اور فاعل کے درمیان، اے شرط ہے کہ فعل فاعل کے درمیان کسی چیز کا فاصلہ نہ ہو. جیسے قامت ہندن، اور تعشد ویک پھر ترجمہ کریں. اور انیس الفعل ابداً یعنی فاعل واحد ہو، خواہ مثنیٰ خواہ مجموع، فعل ہمیشہ مؤنث کا صیغہ لایا جائے گا، یعنی اس کے آخر میں تا ضم ہوگی. اگر وہ فعل ماضی ہے، مضارع ہے تو اول میں تا ہوگی، یعنی تا ضرب. سمجھیے گل؟ اے شاباش سے جی، کیونکہ یہ پیچھے پڑھ چکے ہو نا، فاعل اسم ظاہر ہو تو فعل کا صیغہ مفرد ہوتا ہے. تو اب فاعل مؤنث حقیقی اسم ظاہر ہے تو فعل کا صیغہ تو مفرد ہی ہوگا. لہذا قامت ہندن، قامت الہندان تے قامت الہنداتو، سمجھی بات؟ اور اگر مضارع ہو تو پھر تقوم ہندن، تقوم الہندان، تقوم الہنداتو. اچھا جی، تو اگر فعل فاعل 19 سال فعل ہو، 19 سال موشی کہہ رہے اس فعل سے مراد ہے فعل منصرف، فعل یعنی جس کی گردان ہوتی ہو. اس قید سے اعتراض ہو گیا نعم المرأۃ ہندن سے کہ یہاں نعمت ضروری نہیں ہے، مذکر کا صیغہ بھی ٹھیک ہے چونکہ نعمہ فعل متصرف نہیں ہے جی. اور اگر ہو فاعل مؤنث حقیقی اور وہ ہوتا ہے کہ اور مؤنث حقیقی وہ ہوتا ہے اس کے مقابلے میں مذکر ہو حیوان سے، تو مؤنث لایا جائے گا فعل کو ہمیشہ. اگر نہ فاصل ہو فاعل کے درمیان، شاباش جی. اور اگر ہو یہ 4 مثالاں نے تثنیہ جمع بنا کے پھر ماضی دا پھر تقوم نال جوڑ کے ساریاں یاد کرو جی. فعل کا فاعل مؤنث حقیقی ہو اور فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ آ جائے تو اب فعل مؤنث لانا بھی ٹھیک ہے، مذکر لانا بھی ٹھیک ہے. کیا جی؟ فعل کا فاعل مؤنث حقیقی ہو اور فعل اور فاعل میں فاصلہ آ جائے تو اب فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ آ جائے تو اب فعل اب تجھے اختیار ہے اب تجھے کہ مذکر کا صیغہ لا فعل کا تب بھی ٹھیک ہے، مؤنث کا لا تب بھی ٹھیک ہے. اے مسئلے پڑھتے پہ ناف دے اللہ بھلا کر جے. پھر فعل کا فاعل مؤنث حقیقی ہو اور فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ بھی آ جائے تو اب مذکر اور مؤنث دونوں کے صیغے لانا درست ہے. ضرب الیوم ہندن، ضرب فعل ہندن فاعل، درمیان میں فاصلہ آ گیا کون؟ الیوم، تو یہ مذکر کا صیغہ بھی ٹھیک ہے. اور ضربت الیوم ہندن بھی ٹھیک ہے. وہ ضربت سی التقاء ساکن کسرہ دیتا جنوں کی پڑھتا پیسہ تو ہاں جی کیا کہ جیسے ضرب الیوم ہندن،
ضربہ فعل ہے اور ہند الفاعل ہے، بیچ میں فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ، الیوم مفعول فی کا فاصلہ آ گیا ہے. تو اب فعل کا صیغہ ضربہ لائیں یہ بھی ٹھیک ہے، ضربت لائیں یہ بھی ٹھیک ہے. کیا لائیں؟ ضربت لیں یہ بھی ٹھیک ہے. سمجھی بات؟ اے شاباش. ضرب الیوم ہند، ضرب الیوم الہندان، ضرب الیوم الہندات. تے تضرب یضرب لے ہوتا بھی ٹھیک ہے، جے مضارع لے ہونا ہوئے تو پھر بھی ترائے مثالاں بنن گیا. اسی طرح آگے ضربت الیوم ہند میں پھر آگے الہندان الہندات، تے ضربت کی جگہ تضرب. سمجھو دی بھی نال سارے سمجھو. چلو جی. اور اگر فاصلہ کرے تو فاصلہ کرے تو بھی کس کے درمیان؟ فعل اور فاعل کے درمیان. پس تیرے لیے بس تیرے اختیار ہے اختیار ہے تذکیر اور تانیث میں تذکیر اور تانیث بین استور لکھا ہے، یعنی فعل مذکر لانے میں اور فعل مؤنث لانے میں تجھے اختیار ہے. جیسے ضرب الیوم ہند، اور اگر چاہے تم کہہ تم ضربت الیوم ہند. جی. اور اگر فاصلہ کرے تو بس تیرے لیے مذکر لانے اور مؤنث لانے میں، جیسے ضرب الیوم ہند، اور اگر چاہے تو کہہ تو ضربت الیوم ہند. آگے جی. اچھا جی. فعل کا فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو، فعل کا فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو. موشی اندر ساڈی سن لو. مؤنث غیر حقیقی وہ ہے جو صاحب فرج نہ ہو، جو جن دے وچ سونے والا کوئی معاملہ کوئی نہ ہوئے. جی. صرف لفظوں میں تانیث ہے، معنی میں کوئی تانیث نہیں ہے. جس طرح ظلمتن، شمسن، یہ سارے مؤنث غیر حقیقی ہیں. سمجھ آئیے؟ ایشا بس جی. تو مسئلہ فعل کا فاعل ہو مؤنث غیر حقیقی، فاصلہ ہو یا نہ ہو، اس سے قطع نظر یہاں دونوں طرح فعل کا صیغہ لانا جائز ہے. مذکر لائیں تب بھی ٹھیک ہے، مؤنث لائیں تب بھی ٹھیک ہے. کیا کیا جی؟ فعل کا فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو اور فعل کا فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو، تو اس صورت میں بھی فاصلے کا یہاں لحاظ نہیں ہے، فاصلہ ہو یا نہ ہو، کیونکہ فاصلہ ہو تو پھر تو حقیقی میں بھی دونوں طرح جائز ہے. تو فعل کا فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو تو اب فعل کو دونوں طرح لانا جائز ہے. مذکر کا صیغہ لائیں تب بھی ٹھیک ہے، مؤنث کا صیغہ لائیں تب بھی ٹھیک ہے. مثلاً الشمس یہ مؤنث غیر حقیقی ہے، تو اب طلع الشمس بھی ٹھیک ہے، تو طلعت الشمس بھی ٹھیک ہے. طلع الشمس بھی ٹھیک ہے اور طلعت الشمس بھی. ہاں جی. کیا کیا مثال؟ جیسے طلعت الشمس، طلع نہ الشمس، الشمس یہ مؤنث غیر حقیقی ہے، لہذا جب یہ فعل کا فاعل بنے تو پھر طلع الشمس بھی ٹھیک ہے، طلعت الشمس لانا بھی ٹھیک ہے. جی. اور اسی طرح تو دیکھ، یعنی خیار ہے مذکر لانے میں مؤنث لانے میں، لیکن خیار اس میں مطلق ہے. اور اسی طرح مؤنث غیر حقیقی میں یعنی فعل کا صیغہ مذکر لائیں مؤنث لائیں دونوں طرح ٹھیک ہے. جیسے طلعت الشمس ہو، تو اگر مضارع استعمال کرنا ہو کہ طلوع کرے گا تو پھر تطلع الشمس ہو. اور اگر چاہے تو کہہ تم طلع الشمس ہو، تو اگر مضارع لائیں گے تو پھر یطلع الشمس ہو. کیا؟ شاباش جی. مؤنث غیر حقیقی جیسے طلعت الشمس، اور اگر چاہے تو کہہ تو طلع الشمس. اور تاشا دیکھو نحو قامت ہند، نظر ہے آشیا نمبر 3 اور پیچھے گزر گئے. یہ جو قامت کی تا ہے نا،
کس کی؟ قامت کی تا. یہ تا محض علامت تانیث ہے جمہوروں کے نزدیک، ان کا تو یہی مذہب ہے. اور جلوی کے نزدیک یہ ضمیر فاعل ہے، یہ فاعل کی ضمیر ہے. کون؟ تا ساکنہ، یہ فاعل کی. اور اسم ظاہر جو کہ اس کے بعد ہے. پھر سوال ہے کہ اگر یہ ضمیر ہے تو پھر ما بعد اسم ظاہر فاعل کیسے بن گیا؟ پھر تو تکرار لازم آ گیا، جیسے کہ ضرابطہ کے بعد نہیں آ سکتا. تو اس کا پھر اس نے جواب دیا کہ جو ما بعد ہے نا، مثلا زقامت ہندن میں ہندن، یہ بدل ہے فاعل سے، یا یہ مبتدا ہے مؤخر، اور قامت فعل تا ساکنہ فاعل، یہ جملہ مرفوع محلاً خبر مقدم ہے. کیا ہے؟ انہوں نے یوں ترکیب کی اس کی. سمجھیے بات. کس نے؟ علامہ جلوی نے جلوہ دکھایا. تو ابن ہشام نے کہا ہے کہ یہ قول مردود ہے، یہ بات ٹھیک نہیں کہی اس نے. یہ بات اس لیے کہ بدل مبدل من ہو سے استغنا کی صلاحیت رکھتا ہے. یعنی بدل ذکر کریں، مبدل من ہو ذکر نہ کریں تو یہ جائز ہوتا ہے. جی پڑھے آپ نے، باقی بات آ جائے گی، کیونکہ مقصود بدل ہوتا ہے. مبدل من ہو بطور تمہید ذکر کیا جاتا ہے، تو بدل صرف ذکر کر دیں، مبدل من ہو ذکر نہ کریں تو کلام صحیح ہوتی ہے. لیکن یہاں یہ بات ٹھیک نہیں ہے. مثلا بھئی ہندن، قامت ہندن میں مبدل من ہو تا ہے، اس سے استغنا نہیں ہے، کیونکہ کام ہندن غالباً گفتہ میں شود، قامت ہندن کہتے ہیں، یہ شائع ہے جی. کام ہندن کسی نے نہیں کہا، کیونکہ مبدل من ہو اس کے نزدیک تو تا ضمیر، تا جو ہے نا ساکن، یہ ضمیر فاعل ہے، یہ مبدل من ہو ہے، تو لہٰذا اس کو حذف کر دیں تو کام ہندن کہنا چاہیے. تو حالانکہ اس طرح ٹھیک نہیں، بلکہ قامت ہندن لانا ضروری ہے جی. سمجھ آ گئی جی. اور اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ جملہ خبر بھئی خبر کو مقدم کرنا، اور خبر ہو جملہ تو اس کو مقدم کرنا مبتدا پر، یہ قلیل ہے. خبر جملہ ہو اور مؤخر ہو، پہلے مبتدا بعد میں جملہ خبر، یہ تو کثیر ہے. لیکن یہ یوں بن جائے گا کہ ہر ترکیب کے اندر قامت ہندن جب بھی آئے گا تو وہاں یہ ہوگا. جتنے بھی سیغے اس طرح ہیں قرآن پاک میں، حدیث پاک میں، جہاں بھی یہ مؤنث کا سیغہ اور فاعل ظاہر ہے، تو پھر ان کے مطابق تو وہ سارے جو ہیں وہ جملہ فعلیہ خبریہ، خبر مقدم مبتدا مؤخر ہو جائے گا. ہزاروں مثالیں بن جائیں گی. حالانکہ اس طرح نہیں، کوئی اکا دکا تو ہے، لیکن کثرت کے ساتھ یہ ہے کہ جب جملہ خبر بنتا ہے تو وہ مؤخر ہوتا ہے، مقدم نہیں ہوتا جی. گل سمجھیجئے. اے شاباش ہے. تو کلام کو حمل احسن وجوہ پر کرنا چاہیے، شاذ پر نہیں کرنا چاہیے. اگے جی. اذا كان الفعل مسندا الى المظهر مظہر وان کان مسندا الى المضمر النسب ابدا نحو الشمس طلعت. بس ہاذا، یہ جو پیچھے مسئلہ پڑا ہے کہ فاعل مؤنث حقیقی ہو، فاصلہ کوئی نہ ہو تو فعل کا صیغہ مؤنث کا آتا ہے. اور اگر فاعل کا فاعل مؤنث حقیقی ہو، فاصلہ آ جائے، یا فعل کا فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو، تو ان دونوں صورتوں میں فعل کا صیغہ مؤنث بھی ٹھیک ہے اور مذکر بھی ٹھیک ہے. بات سمجھیے. یہ تب ہے جب کہ فعل کا اسناد مضر کی طرف ہو. فعل کا فاعل کیا ہو؟ مضر ہو، ضمیر نہ ہو. فعل کا فاعل سمجھیے بات. فعل کا فاعل مظہر ہو اور فاعل مؤنث حقیقی ہو، فاصلہ کوئی نہ ہو تو فعل کا مؤنث لانا ضروری ہے. اور اگر فاصلہ ہو یا فعل کا فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو تو دونوں طرح اختیار ہے. یہ تب ہے جب کہ فعل کا فاعل کون ہو؟ ضمیر نہ ہو. کیا ہو؟ اور اگر فعل مسند ہو مضمر کی طرف، یعنی فعل کا فاعل کون ہو؟ ضمیر ہو، اور ضمیر کا مرجع مؤنث ہو، ضمیر کا
خواہ وہ مونس حقیقی ہو یا غیر حقیقی ہو. اب فعل کا صیغہ مونس کا لانا ضروری ہے جی. اب سمجھا پہ. لہذا طالع الشمس و طالعت الشمس تو دونوں طرح جائز ہے، لیکن الشمس کو بنا دے مبتدا، آگے طالع جائز نہیں ہے، صرف طالعت ہی جائز ہے. آگے سمجھے؟ ہاں جی کیا کہہ جی. یہ جو مسئلہ پڑا ہے کہ فعل کا فاعل مؤنث حقیقی ہو، فاصلہ نہ ہو تو فعل کا صیغہ مؤنث کا ہوگا، اور اگر فاصلہ ہو یا فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو تو دونوں طرح جائز ہے. یہ تب ہے کہ جب فعل کا فاعل مظہر ہو، اسم ظاہر ہو. اور اگر فعل کا فاعل ضمیر ہو، فعل کا فاعل ضمیر ہو تو جس کا مرجع مؤنث ہے تو اس کو اب خام خواہ فعل کا صیغہ مؤنث کا لانا ہے. سمجھی گل؟ اب خام خواہ فعل کا صیغہ مؤنث لانا ہے. لہذا الشمس طالعت ہند ضربت ہند تضرب الشمس طالعت الشمس تطلع. کچھ سمجھ آئی گل؟ یہ یعنی یہ مذکور پیچھے ہوا ہے. جب کہ ہو فعل مسند مظہر کی طرف، اور اگر ہو فعل مسند مضمر کی طرف تو مؤنث لایا جائے گا فعل ابداً، جیسے الشمس طالعت. جی یہ جب ہو فعل مسند مظہر کی طرف، اور اگر ہو مسند مضمر کی طرف مؤنث لایا جائے گا ہمیشہ. جیسے مؤنث کس کو لایا جائے گا؟ تلے لکھا نہیں فون نمبر 4. جیسے الشمس طالعت. ہاں جی یہ جب کہ ہو فعل مسند یہ مذکور جو پڑھا ہے سارا مظہر کی طرف، اور اگر ہو فعل مسند مضمر کی طرف تو مؤنث لایا جائے گا فعل ہمیشہ. جیسے الشمس طالعت. اگے بن کے سمجھی گل؟ جی وجمع تقصیر کالمؤنث مؤنث الغیر الحقیقی تقول قام الرجال وان شئت قلت قامت الرجال والرجال قامت ويجوز فيه الرجال قاموا. بس 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 او اگو کام دے نال الف واو جمع دے نال تے اگو او شروع کر دے. ایک دیوار تے دو کوٹھے پا دے. مسئلہ جی فعل کا فاعل ہے جمع تکسیر. فعل کا سن دے ہو؟ فعل کا جمع تکسیر، خواہ وہ جمع تکسیر مذکر کی ہو مؤنث کی، اس میں غرض نہیں ہے. فعل کا فاعل ہو کون؟ تو یہ جمع تکسیر مؤنث غیر حقیقی کی طرح ہے. جمع تقصیر مؤنث غیر حقیقی، جمع تکسیر مؤنث غیر حقیقی کی طرح ہے. کیا مطلب؟ جب یہ فاعل بنے تو پھر فعل کا صیغہ مذکر کا لائیں یہ بھی ٹھیک ہے، مؤنث کا لائیں یہ بھی ٹھیک ہے. فعل کا صیغہ مذکر کا لائیں یہ بھی ٹھیک ہے، مؤنث کا لائیں یہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اگر جمع مکسر کی طرف ضمیر لوٹانی ہو فعل سے تو پھر فعل مؤنث کا صیغہ لائیں یہ بھی ٹھیک ہے، یا جمع مذکر کا صیغہ لائیں یہ بھی ٹھیک ہے. ہاں جی کیا کہ جی؟ اور اگر فعل کا فاعل ہو جمع تکسیر، فعل کا فاعل بنے جمع تکسیر تو یہ مؤنث غیر حقیقی کی طرح ہے، یعنی فعل کا صیغہ مؤنث لانا بھی ٹھیک ہے اور مذکر لانا بھی ٹھیک ہے. پہلے پڑھ لا پھر کریا جم کیا کہ اور اگر فعل کا فاعل مؤنث جمع تکسیر ہو تو یہ جمع تکسیر مؤنث غیر حقیقی کی طرح ہے، یعنی فعل کا صیغہ مذکر لانا بھی ٹھیک ہے اور مؤنث لانا بھی ٹھیک ہے. جیسے لہذا کام الرجال بھی ٹھیک ہے تے قامت الرجال بھی ٹھیک ہے. قام الرجال بھی لہذا قام الرجال بھی ٹھیک ہے اور قامت الرجال بھی ٹھیک ہے. سمجھی گل؟ بس دوسرا مسئلہ ہوں سمجھ. اور اگر
ضمیر لوٹے فعل کی جمع مکسر کی طرف. کون لوٹے؟ ضمیر لوٹے فعل کی ضمیر کا مرجع ہے جمع مکسر. تو اب بھی دونوں طرح ٹھیک ہے. مؤنث کا صیغہ لائیں یہ بھی ٹھیک ہے, جمع مذکر کا صیغہ لائیں یہ بھی ٹھیک ہے. مثلاً الرجال قامت, کیا الرجال قامت. بولیے تو کل تو نے مسئلہ پوچھا تھا وہ یہی ہے کہ الرجال جمع ہے, یہ بتاویل جماعت, تو لفظ جماعت مفرد ہے. قامت ہے یا ضمیر, اس کا ضمیر کا مرجع ہے, ضمیر بھی مفرد ہے مرجع بھی مفرد ہے جی. اور یہ بھی جائز ہے کہ الرجال قاموا, اب واو ضمیر جو اس کا مرجع بنے گا الرجال, دونوں طرح جائز ہے جی. کیا کہ جی. اور اگر ضمیر کا فعل کی ضمیر کا لٹانی نے مرجع ہو جمع, ہن مرجع لفظ نہیں ہوتا فعل کی ضمیر کا مرجع ہو جمع مکسر, تو اب دونوں طرح جائز ہے. جائز ہے کہ مؤنث کا صیغہ لائیں ہے یا ضمیر لٹائیں یہ بھی ٹھیک ہے, جمع بتاویل جماعت, اور جمع مذکر کا صیغہ لائیں یہ بھی ٹھیک ہے اس کے مطابق. منع کر تو پھر مرشدی کو گل سنو. اور جمع تکسیر مؤنث غیر حقیقی کی مثل ہے. سنیں جی گل, کہہ تو قام الرجال, اور اگر چاہے تو کہہ تو قامت الرجال, اور الرجال قامت, اور جائز ہے اس میں الرجال قاموا. شاباش جی. جمع تکسیر مؤنث غیر حقیقی کی طرح ہے, کہے تو قام قام الرجال, اور اگر چاہے تو کہہ تو قامت الرجال, اور الرجال قامت, اور جائز ہے اس میں الرجال قاموا جی. جمع تکسیر مؤنث غیر حقیقی کی طرح ہے, کہہ تو قام الرجال, اور اگر چاہے تو کہہ تو قامت الرجال, اور الرجال قامت, اور جائز ہے اس میں الرجال قاموا. اور دیکھا نا ہوتے جمع تکسیر, یعنی جمع تکسیر خواہ مذکر عاقل کی ہو جیسے رجال, یا مذکر لا یاقل کی ہو جیسے ایام تے جمال تے او دن تے کو جمل دی جگہ جمال, اور یا مؤنث کی جمع ہو جیسے نسوتن امراتن کی جمع ہے, تو یہ سب ایک جیسے ہیں. ہم چنی اسی طرح ہے حال جمع مؤنث سالم کا اور جمع بواو نون کا. کیڑی جمع بواو نون؟ جس کا واحد مؤنث ہے, جیسے سنون ساناتن کی جمع ہے اور اردون اردن کی جمع ہے, تو یہاں مدت سنون بھی ٹھیک ہے. تے دوسرا کیا تھا, مدا سنون بھی ٹھیک ہے, مدت بھی ٹھیک ہے. اور مذکر مونس دو میں طرح پہلا ہوئے جی میں کام رجال تو کامت رجال ہو, لہذا مدت گزر گئے سال تے مدا سنون گزر گئے سال, دونوں طرح ٹھیک ہے. سمجھائی جے بھئی جمع تکسیر خواہ مذکر عاقل کی ہو یا غیر مذکر غیر عاقل کی ہو, یا جمع تکسیر مؤنث کی ہو, ان کے لیے دونوں طرح ہیں. فعل کا صیغہ مؤنث مذکر دونوں طرح لا سکتے ہیں. اور اسی طرح جمع مؤنث سالم جو ہے اس کا بھی یہی حکم ہے کہ صیغہ دونوں طرح لا سکتے ہیں. اور جمع مذکر سالم جمع جو واو نون کے ساتھ بنی ہے مذکر طرح کی طرح, لیکن اس کا جو مفرد ہے وہ مؤنث ہے, تو اس کا بھی یہی حکم ہے. اس کا بھی کہ صیغہ مذکر کا بھی لا سکتے ہیں اور مؤنث کا بھی لا سکتے ہیں. یہ قانون یاد ہون تے جتھے کرے صیغے بدلے ہون گے تو پھر مسئلہ نہیں, تے جے بھول گئے تو پھر رولا پینا کہ استاد جی صیغہ مؤنث دا تے فعل مذکر دا تے ہن کی کریے استاد جی, ہن پچھلا یاد کریے. کل مؤنث الغیر الحقیقی, یعنی مؤنث غیر حقیقی کی مثل ہے کس میں؟ فعل کے مذکر لانے میں اور فعل کے مؤنث لانے میں. ہرگاہ کے اسم ظاہر فاعل ہو اور تانیث فعل ہوگی فقط جس وقت کے فاعل ضمیر ہوگی. جی فاعل جب ضمیر ہوگی تو اس وقت کیا ہوگی؟ تانیث ہوگی. خام خواہ جب مؤنث ہوگی تو جی
چلو بھائی بچوں